بولے جسے اردو آئے، اور عشق کے بھی ادب آداب ہوا کرتے ہیں، عشق کے بھی ادب آداب ہوا کرتے ہیں، گفتگو تجھ سے کرے وہ جسے اردو آئے۔ آج سے ہم لوگ یہ بیڑا لے کر جائیں گے انشاءاللہ کہ ہم لوگ صرف اردو امتحان میں پاس ہونے کے لیے نہیں پڑھیں گے، بلکہ اپنی زبانوں میں مروج کرنے کے لیے، بول چال میں استعمال کرنے کے لیے اردو پڑھیں گے۔ آئیے حضرات، میں آپ کے اور مقررین کے درمیان حائل نہ ہوتے ہوئے اب بالکل اخیر میں ہم دو شخصیت ہمارے درمیان ہے، ہم ان کو سنیں گے انشاءاللہ۔ ایک آپ جانتے ہیں ایک شاعر نے کہا کہ ان کے ہونے سے بخت ہوتے ہیں، ان کے ہونے سے بخت ہوتے ہیں، باپ گھر کے درخت ہوتے ہیں، باپ گھر کے درخت۔ آپ سمجھے نہیں، پھر سنیے اس کو، ان کے ہونے سے بخت ہوتے ہیں، باپ گھر کے درخت ہوتے ہیں۔ شاعر نے یہاں باپ کی مثال درخت سے کیوں دی؟ آپ جانتے ہیں کہ ایک درخت کیا ہوتا ہے، وہ جب وقت ہوتا ہے وہ پھل دیتا ہے، لیکن اگر وہ بوڑھا ہو جائے، اس کی عمر گزر جائے، وہ پھل تو نہیں دیتا لیکن سایہ ضرور دیتا ہے۔ لہذا جس کے بھی والدین ہیں وہ شکر ادا کریں، اپنے والدین کا احسان مانیں اور اپنے والد محترم کی قدر کریں۔ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ باپ کا سایہ آپ کے سر پہ موجود ہو، آپ ان کی قدر کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سر جناب توصیف انور جو اتنا بڑا پروگرام کیے، اور اتنے بڑے پروگرام میں آپ لوگ ان کی آواز دعوت پر لبیک کہے ہیں، تو ان کی آواز میں اتنی طاقت آئی جو کہاں سے آئی؟ اس لیے کہ ان کے پیچھے ان کے باپ کا سایہ موجود ہے۔ لہٰذا ہم ان کے والد محترم سے بس احترام درخواست کریں گے کہ آپ ایک منٹ میں اپنے فرزند ارجمن جو آپ کا دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو اندر سے واقعتاً بڑی خوشی ہو رہی ہوگی کہ میرے فرزند کا اتنے طالب علم یہاں موجود ہیں، ان کی آواز پہ لبیک کہنے والے، آپ ان کے لیے اپنے تاثرات پیش فرما دیں۔ السلام علیکم۔ تقدیر کے چکر سے نکل آرنگے نہادے، تدبیر میں رہ کر امن و امادے۔ پوری ہندوستانی قوم کے اندر مسلمانوں کے خلاف اور ان کے زبان کے خلاف جو سازشیں چل رہی ہے وہ کسی سے مخفی اور چھپی ہوئی نہیں ہے، حتیٰ کہ سرکار کے عدم تعاون اور غیر منصفانہ رویہ نے حوصلہ کو توڑ کے رکھ دی ہے۔ اگر آپ کے اندر قوت اور جذبے ہیں، اگر آپ یقین محکم کے ساتھ کھل کے میدان میں آنا چاہتے ہیں تو اپنی زبان کو اپنے دل و دماغ پر چھائے رکھیے، تو ہو سکتا ہے یہ چیز آپ کے ہاتھ سے جانے نہ پائے گا۔ اور اگر آپ نے بددلی دکھائی اور لاپرواہی دکھائی تو پھر کہیں وہ دن نظر نہیں آئے، وہ مایوس تمنا سوئے آسماں کیوں نہ دیکھے جو منزل بمنزل اپنی محنت رائے گاں دیکھے۔ ہم اسی کے ساتھ اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ جزاک اللہ حسن باز کر دی مورا جان جان ہم راز کر دی۔ یقیناً آپ کی ایک بار زوردار تالیوں سے سواگت کیجیے توصیف سر کے پاپا جناب امتیاز صاحب کا۔ آپ لوگ جس برگد کے پیڑ کے نیچے پڑھ رہے ہیں وہ برگدوں کا برگد ہے، اور انشاءاللہ اس ویکتی جنہوں نے توصیف کو جنم دیا ہے، انشاءاللہ آپ کا بیٹا سر ایک دن آپ کا ایک بچہ وہ ہوتا ہے جو اپنے باپ کے نظر سے پہچانا جاتا ہے، لیکن توصیف میرا ایک ایسا اسٹوڈنٹ ہے، آپ کا ایک ایسا پتر ہے جس کی وجہ سے آپ پہچانا جائیے گا۔ ایک بار زوردار تالیوں سے سواگت کیجیے ہمارے ڈیئرسٹ اسٹوڈنٹ توصیف انور کا، جو کہ اپنے اور اس بچے کے اندر بہت ہی زیادہ اسکل ہے۔ آپ کو بتا دیں توصیف کی ایک بات میں بتاتا ہوں، جب وہ 12th میں پڑھ رہا تھا میرے پاس، پہلی بار وہ پڑھنے کے لیے آیا تو مدرسے سے آیا تھا، اسکول کی اتنی نالج نہیں تھی، بہت سارے بچے تھے، تو اس کا ماتر 7 نمبر آیا تھا۔ یہ دن کو ہم بھول نہیں سکتے ہیں، 7 نمبر اس کا 50 میں 7 نمبر آیا تھا، 7 نمبر۔ تو بہت زیادہ ہم نے ڈانٹا، پڑھتے نہیں ہے یہ نہیں۔ اس کے بعد یہ بچہ جو پڑھنا شروع کیا، بابو جو بورڈ میں تھا سن لو، یہ سیکھنے کی علامت ہے۔ ہم کو لگا تھا کہ 12th میں جب ہم تھے ہم نے بہت پڑھا ہے، لیکن جب توصیف انور کو دیکھا ہم نے پڑھتے ہوئے ہم کو لگا کہ اس کا 50% بھی نہیں پڑھا تھا۔ تو اس لیے جو 12th میں جو ایگزام دینا چاہتے ہو بھائی، آپ کے پاپا جو آپ کو یہاں بھیجے ہیں،
آپ کو صرف پڑھنے کے لیے بھیجا, اتنے پریشانی شدت درد سے آپ کو پیسہ بھیج رہے ہیں. تو انشاءاللہ اب ہم لوگ سے وعدہ کریں کہ گھر جانے کے بعد جو بھی بورڈ کے اسٹوڈنٹ 12 کے وہ 8 گھنٹہ پڑھیں گے, اور آپ کے پاپا جو آپ کا ریزلٹ کی اچھی دعائیں کرتے ہیں اس کے دعا قبول ہو. تو کیسے قبول ہوگا؟ آپ کو پڑھنا پڑے گا. تو کمپٹیٹو سینٹر کا قسم ہے آپ کو, آپ کے اردو کے ساتھ توصیف سر کا قسم ہے کہ آپ لوگ جائیے اور 8 گھنٹہ پڑھیے گا. اور اس سے پہلے ایک بار پھر سے زوردار تالیوں سے سواگت کیجیے توصیف عالم کے پاپا کا. تو بہت بہت شکریہ سر, آپ آئے ہمارے یہاں. ہم کمپٹیٹو سینٹر آپ کو تہہ دل سے دھنیہ واد کہنا چاہتے ہیں, آپ قیمتی سمے دیے ہم لوگوں کو. انشاءاللہ ہم سر کو امید دلاتے ہیں کہ ہم طلباء کی جانب سے انشاءاللہ ہم جانے کے بعد آپ ہم اپنے سر کی امیدوں پر کھرا اتریں گے انشاءاللہ. یقیناً اولو العزمان دانش مند جب کرنے پہ آتے ہیں, سمندر پاٹتے ہیں, کوہ سے دریا بہاتے ہیں. جب ایک شخص پہاڑ کاٹ کر وہ دریا بہا سکتا ہے تو انشاءاللہ ایک شخص لکھی ہوئی کتاب کو سمجھ نہیں سکتا, ہم سمجھ کے دکھائیں گے انشاءاللہ, ہے نا انشاءاللہ. آئیے حضرات, اب صرف پروگرام آخر کی طرف جا رہا ہے. ایک شاعر نے کہا, انشاءاللہ پہنچ جائیں گے آپ, یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا, یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا, میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے. میں کہا صاحب تک پہنچ گئے ہوں کہ میں کن کے لیے بات کرنا چاہ رہا ہوں. اور ایک شخص نے کہ بلندیوں کا بڑا سے بڑا نشان چھوا, بلندیوں کا بڑا سے بڑا نشان چھوا, اٹھایا گود میں ماں نے تب آسمان چھوا. یقیناً ہمارے توصیف سر جو اتنا بڑا پروگرام کیے ہیں, ان سے ان کے پیچھے ان کی ماں اور ان کی امی اور ہم تمام کی والدہ اس کا سایہ ہے اور ان کا ہاتھ ہے. اور میں یہ اس لیے کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم اور آپ نہیں دیکھ پا رہے ہیں, ہم اسٹیج کو دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیج میں کتنے معززین بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے باپ ہیں اور ہمارے ٹیچر ہیں, ہمارے معزز مہمان ہیں. ہماری ماں جو ہے گھر کے پردے میں رہ کے جو ہمارے لیے دعائیں کرتی ہے اور ہمارے لیے جو ہے فکر مند ہوتی ہے, اور پھر وہ ہمیں دنیا میں نکھرنے کا موقع دیتی ہے. آج یہاں بھی ایک ماں بیٹھی ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے, وہ میدان محفل کے بیچ میں بیٹھی ہوئی دعائیں کر رہی ہے کہ ہمارے بچے کا پروگرام کامیاب ہو. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ کتنے پروگرام ایک کامیابی کے ساتھ یہ پروگرام مکمل ہو رہا ہے. ہم بسط احترام اور بہت ہی تہہ دل سے صمیم قلب سے اس ماں کا اور توصیف انور صاحب کی والدہ کا استقبال کرتے ہیں اور جو دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کا سایہ تابیر ہمارے سر کے سروں پر اور بلکہ ہم تمام کے سروں پر تابیر قائم و دائم رکھے. آمین یا رب العالمین. آمین تو کہہ رہے حضرات. آئیے حضرات, اب بالکل اخیر میں ہم جناب صدر کی طرف رخ کرتے ہیں. اور حضرات سن لیجئے کہ جن کی طرف ہم رخ کرنے جا رہے ہیں, جو ہمارے اس بزم کے صدر ہیں, آپ جان رہے ہیں کہ ہمارے پروگرام اردو کا پروگرام ہے, لہذا جو صدر ہوتا ہے گویا کہ پورے پروگرام کے سب سے بڑی ہستی ہوتی ہے. تو لہذا ہماری وہ عظیم ہستی جس کی طرف ہم رخ کرنے جا رہے ہیں, میں کیا بتاؤں کہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا اردو کے تعلق سے کتنی معلومات ہے. اگر آپ کو میں کہوں کہ آپ مکمل بولیں تو میرا نہیں خیال کہ آج وہ گفتگو مکمل ہو پائے گی کہ سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے. لیکن وقت کا خیال کرتے ہوئے انشاءاللہ امید ہے ہمارے صدر محترم اور اچھی اور کلیدی کلمات